حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے 3 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس پاک پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو بہکے ہوئوں میں سے تھے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سورت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت، انجیل اور زبور میں اس کی مثل کوئی سورت نازل نہ ہوئی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور ایسے 2 نوروں کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آخری آیات ہیں۔ اس کے علاوہ دارمی میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا کا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، اور سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ بھی دارمی کی روایت ہے۔ آگے سورۃ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی سکم نہیں، کوئی جول نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اہل تقوی لوگ جو ہے وہ اس کتاب سے فیض حاصل کریں گے، ان کو قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خصوصیات کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، جنہوں نے بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اس کے علاوہ غیب میں جتنی چیزیں شامل ہیں ان پر ایمان لائے، جیسے آخرت ہے وہ بھی غیب ہے، جیسے قسمت ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی، جیسے نیکیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، گناہ ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اس طرح لاتعداد ایسی اشیاء کہ جو غیب میں شامل ہوتی ہیں ان پر ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں بڑی اہم بات ہے کہ وہ امیر ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ان کو رزق عطا کیا اس میں سے جتنی گنجائش ہے، جتنا ان کا دست سخاوت اجازت دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اس پر کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور ان سے قبل اترا، یعنی توریت، زبور، انجیل، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جن کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، ان کے لیے تو یہ برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، ہمارے عذاب سے ان کو، ہماری وعیدوں سے ان کو خوف زدہ کریں، ان کو جہنم سے ڈرائیں، لیکن یہ ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے ہرگز نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں ایسا ہے، کیوں وہ اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے۔ وعلی سمعہم، ہم نے ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر مہر کر دی، یعنی وہ کچھ اچھا سن نہیں سکتے، وہ دل سے اچھا کچھ محسوس نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ہم نے ان کی آنکھوں کے اوپر گہرے سیاہ پردے تان دیے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین میں سے نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے مسلمان تھے، وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن باہر آ کے تو وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اسلام کی توہین کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ وہ ہے جو وہ جھوٹ باندھتے رہے ہیں، جو جھوٹ بولتے رہے ہیں، اس کا بدلہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انما بے شک نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو، تم زمین میں جھگڑا کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اور یہی تو لوگ ہیں جو فسادی ہیں، یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، یہ لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ صاحب ایمان افراد کی طرف سے ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے، آپ بھی ایمان لے کر آؤ۔ قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن، ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کہ جس طرح یہ احمق ایمان لے کر آئے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ احمق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہی تو بے وقوف لوگ ہیں، یہی تو احمق ہیں جو اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کافروں کے گروہ میں جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّ مَعَاكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی پر اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو بالکل نفع نہیں دے گی، یہ اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ چلاکیاں، یہ مکاریاں، یہ دنیا داریاں کسی صورت بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اور وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت کی راہ جانتے ہی نہیں، یہ ہدایت والے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی، اور اس کی کہاوت اس طرح سے ہے کہ جس طرح کا لذی استوقد نارا، جیسے کوئی آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، جس سے ارد گرد کا سارا علاقہ جگمگا اٹھے، ذہب اللہ بنورہم، اور پھر اس کا نور اللہ لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ظلمات میں، اندھیروں میں رہ گئے، اب بالکل دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون، وہ بالکل ان کی قوت بصارت ختم ہو گئی۔ سمن بکمن عمیون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ بہرے اس لیے ہیں کہ وہ حق بات نہیں سنتے، اندھے اس لیے ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، اور گونگے اس لیے ہیں کہ وہ حق بات کو کہہ نہیں سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ واپس پلٹنے کے نہیں ہیں، پھر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے جب حشر کا میدان ہوگا، جب اگلا جہان دیکھ لیا جائے گا، جب موت کے بعد کے مناظر آ جائیں گے، تو پھر اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر یہ واپس پلٹنے کے نہیں ہیں، واپس دنیا میں آنے کے نہیں ہیں۔ او کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
اور یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. من الصواعق حذر الموت، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو احاطہ کیا ہوا ہے. یہ شان نزول یہ ہے ان آیات مبارکہ کا کہ دو لوگ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور پھر دوبارہ منافقین کے گروہ میں شامل ہو رہے تھے. وہ منافق تھے، تو راستے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ سخت تیز موسلادھار بارش ہوئی، اس کے بعد کڑک اور چمک کے ساتھ بادل گرجتے رہے. وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئے، اتنی تیز آواز تھی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے. پھر جب راستہ صحیح ہوتا تو وہ چلتے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو توبہ کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ تائب بھی ہوئے اور انہوں نے ایمان پر ثابت قدم بھی رہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. وہ یقاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی کہ جیسے ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے گی. کلما اضاء لہم مشوا، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے. فیہ، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی ان کو قوت سماعت سے اور قوت بصارت سے ان کو محروم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، تمہیں بھی تخلیق کیا، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. اس امید پر اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا کہ تم تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے رزق کے لیے اللہ نے اس پانی میں سے پھر رزق جو ہے وہ نکالا، ثمرات نکالے، پھل نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم پھر بھی جان بوجھ کر، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ یہ سب کا سب اللہ خود کرنے والا ہے، تو تم پھر بھی اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہو جان بوجھ کر. وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور یہ آیا مبارکہ جو ہیں یہ پھر اسی ایک موضوع کا تسلسل ہے جو سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو پھر یہاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن، اگر ہم نے جو نازل کیا اگر تمہیں اس پر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک آیت کے ساتھ آیت جوڑ کے تو دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے سارے مددگاروں کو دعوت دے لو، سب کو بلا لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو پھر لاؤ اس جیسی ایک صورت. اور میں اجازت دیتا ہوں کہ پوری کائنات میں سے تم سارے اپنے مددگار بلا لو میرے علاوہ، تو ایک صورت بنا کر دکھاؤ. اور اللہ پھر اسی چیلنج کا جواب بھی خود دیتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کافروں کے لیے بھڑکائی گئی ہے. ناظرین، یہاں ایک بڑا نقطہ ہے غور کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو انسان تو برے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ کافروں کی اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو پتھر جو ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ پتھر وہی پتھر ہیں جن سے بت تراشے گئے، یعنی جن پتھروں کی نسبت بتوں کے ساتھ ہو گئی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. تو اسی طرح جب بری صحبت جو ہے، بری نسبت جو ہے، وہ آپ کو
عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی طرح جو اچھی نسبت ہے وہ آپ کو فائدہ بھی دے گی، آپ کو نفع بھی دے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها، اور جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، انہیں رزق کے طور پر جب پھل دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ایسا ہی پھل ہے کہ جیسا ہم پہلے کھا چکے ہیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً، اور بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، یستحیی، اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال دے کر سمجھائے، کہ جیسے فرمایا مثال کہ کیسی ہی چیز کا ذکر ہو، خواہ وہ ماں بعوضتاً، مچھری کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر، یعنی اس سے بھی کہیں چھوٹی چیز کی مثال اللہ کو دینی پڑے، فاما الذین آمنوا، تو وہ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، واما الذین کفروا، اور کافر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا کیا مقصود ہے ایسی مثالیں دے کر، ایسی مثالیں دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں گے، عجیب و غریب قسم سے قرآن کے ترجمے کو بدلتے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق اس کا ترجمہ لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ اور جیسے شروع میں آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ھدی للعالمین، یہ ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے۔ حقیقتاً اگر قرآن سے آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تقویٰ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ قرآن کی آیات میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر انسان سے پردہ کر لیتی ہے، لہٰذا قرآن سے سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تقوی کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور بے شک جو بے حکم ہیں، جو فاسق ہیں، انہیں اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، یعنی جوڑنے کا حکم دیا، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور بھلا تم کیوں کر اللہ کے منکر ہو گئے؟ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تمہیں پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں کہ پہلے تم مرے تھے، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں دنیا میں بھیجا، پھر دنیا میں پھر تمہیں مارے گا، اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جو موت کے بعد کی زندگی ہے، ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں پھر واپس اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو پھر کیوں کفر کرتے ہو، کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر لوٹ کے اسی کی طرف جائیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ بنایا، جمیعا، کل اشیاء اللہ نے بنائی، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، یعنی آسمان کو بنایا، فسوہن سبع سماوات، تو اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم نے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کے 3 رکوع ہم نے تلاوت کیے اور اس کا ترجمہ سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم اگلے رکوع کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حي على